آج اس ویڈیو میں ہم پوئم نمبر 21 ہے بی اے کی پالیٹکس، اس کو پڑھیں گے۔ W.B. ییٹس جو ہے یہ ہمارا پوئٹ ہے، اس نے اس پوئم کے اندر بتایا ہے کہ جو محبت کا جذبہ ہے یہ دنیا کے تمام بڑے جذبوں کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اور جب یہ جذبہ غالب آ جائے تو پھر کوئی بھی چیز جو ہے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ تجربہ ہو، چاہے وہ عقل مندی ہو، سمجھداری ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے سامنے بالکل زیرو ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے ہم اس کا فرسٹ اسٹینزا پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس پوئم کا کیا مقصد ہے اور کیا بیسک تھیم اور میسج ہے۔ How can I, that girl standing there, my attention fix؟ کہتا ہے کہ میں اپنی جو توجہ ہے اس کو کیسے مرکوز کر سکتا ہوں، اس کو کیسے ایک جگہ پہ فکس کر سکتا ہوں۔ That girl standing there، وہ سامنے لڑکی کھڑی ہے، یعنی ایک خوبصورت عورت، ایک لڑکی شاعر کے سامنے کھڑی ہے، تو وہ کہتا ہے میں اس کے حسن، اس کے جمال، اس کی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہو چکا ہوں، اور اس کا حسن مجھ پر اتنا غالب آ چکا ہے کہ یہ میرے سامنے کھڑی ہے، تو اب اس کی خوبصورتی کے علاوہ مجھے کوئی دوسری چیز دکھ نہیں پا رہی، اور نہ ہی میں اپنے آپ کو کسی ایک چیز پر فوکس کر پا رہا ہوں۔ کہتا ہے مائی ٹینشن فکس آن رومن اور آن رشین، کہ نہ ہی روم نہ ہی روس کی جو سیاست ہے اس کے اوپر میں اپنی توجہ کو مرکوز نہیں کر سکتا، اور آن اسپینش پالیٹکس یا پھر ہسپانوی سیاست۔ یہ جن ممالک اس نے نام لیے ہیں، روم، رشیا اور اسپینش یعنی اسپین، تاریخ میں ان سیاست کا یا ان کی جمہوریتیں جو تھیں اس کا بہت بڑا نام ہے اور ایک بہت بڑی ہسٹری ہے۔ کہتا ہے اتنے بڑے ممالک اور اتنی زیادہ تاریخ والے ممالک جو ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر خوبصورتی کہیں پر نظر آ جائے تو ہم ان ممالک کی سیاست کے اوپر اپنا جو ایک خیال ہے، نظریہ ہے، وہ قائم نہیں رکھ سکتے۔ ہماری توجہ فوراً ہٹ جائے گی جب ہمارے سامنے کوئی خوبصورت لڑکی یا کوئی عورت بیٹھی ہو یا کھڑی ہو۔ اس کے بعد دیکھیے گا جی، اسٹینزا نمبر 2 جو ہے، yet here's traveled man that knows what he talks about۔ کہتا ہے کہ کچھ مسافر بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس کو ہر چیز کے بارے میں علم ہو یا بولنے کی اس کے پاس طاقت ہو، اس کے پاس اتنا نالج، آگاہی ہو کہ وہ جو مسافر ہے وہ جگہ جگہ کو اس نے پھرا ہوتا ہے، ہر علاقے کا پانی پیا ہوتا ہے، گھاٹ گھاٹ کا اس نے پانی پیا ہوتا ہے، تو ایسے شخص کے بعد بہت لمبا چوڑا تجربہ ہوتا ہے۔ what he talks about۔ نیکسٹ اینڈ there's a politician، اور کہتا ہے کہ یہاں پر ایک سیاستدان بھی ہے، that has read and thought، جس نے بہت ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور بہت کچھ غور و تفکر کیا ہے۔ دو لوگوں کا اس نے موازنہ یہاں پر کیا، کمپیریزن کیا، ایک سیاستدان جو کہ بہت زیادہ کتابیں پڑھنے والا ہوتا ہے اور غور و تفکر کرنے والا ہوتا ہے، دلائل کی دنیا کا یہ شخص بادشاہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے اگر یہ بھی ہو اور دوسرا ایسا شخص جو کہ مسافر ہو، اس کو سفر کرنے کا بہت زیادہ شوق ہو، وہ مختلف علاقوں کے لوگوں سے ملا جلا ہو، اس نے وہاں کا کھانا پانی کھایا پیا ہو، لیکن اس تجربے اور اس سفر کے باوجود اور اس سیاست کی ان کتابوں کی ریڈنگ کے باوجود اور تجربے کے باوجود، اس کے غور و تفکر کے باوجود، یہ دونوں لوگ خوبصورتی کے سامنے زیرو ہیں۔ اینڈ مے بی واٹ دے سے از ٹرو، وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ مسافر اور سیاستدان جو بھی کہیں وہ ٹھیک ہو۔ آف وار اینڈ وارس الارم، جنگ کے بارے میں یا جنگ کے خطرات کے بارے میں، بٹ لیکن اوہ ڈیٹ آئی وار ینگ اگین، لیکن وہ کہتا ہے میں ایک ہی خواہش رکھتا ہوں کہ میں دوبارہ جو ہے یہ جوان ہو جاؤں۔ W.B. ییٹس جو ہمارا شاعر ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ میں یہ وش کرتا ہوں کہ میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں، میں دوبارہ نوجوان ہو جاؤں، جوانی پہ پلٹ آؤں دوبارہ، کیونکہ اب یہ بوڑھا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میری وش ہے کہ میں دوبارہ جوان ہوں۔ اینڈ ہیلڈ ہر ان مائی آرمس، اور وہ جو خوبصورت لڑکی کھڑی ہے اس کو میں اپنے بازوؤں میں تھام لوں۔ یعنی یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب خوبصورتی ہو، چاہے کوئی شخص بوڑھا ہی کیوں نہ ہو گیا ہو،
खूबसूरती के और हुस्न के, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उसकी शख्सियत के ऊपर, उसके जहन के ऊपर, दिलो दिमाग के ऊपर असर छोड़ती है। ये जो खूबसूरती और हुस्न होता है इसके बहुत गहरे असर होते हैं। तो वो कहता है कि बुढ़ापे की लम्हात या बुढ़ापे की ये जो ज़िंदगी है इसमें भी अगर कोई खूबसूरत लड़की नज़र आती है तो बहुत सारे लोगों के ये दिल में ख्याल आ सकता है कि वो दोबारा से जवान हों और वो ऐसी लड़की से मुलाकात करें या उसको अपने बाजू में थाम लें। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये पोएम जो है ये आपको समझ आ चुकी होगी।